ملکی مسائل میں سے ایک اور اہم موضوع ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب ملیشیا کا دورہ کر کے آئے ہیں 2 روزہ، اور بہت اچھی بات ہے، احسن قدم ہے، قابل تحسین ہے، خصوصاً اس غلطی کے بعد جو پہلے کر چکے تھے اور پھر جا کے اس کی تلافی کر دی ہے۔ البتہ ظاہر ہے اس غلطی کے اثرات تو اس دورے سے یہ قضا بجا لائے ہیں، لیکن جو اجر ادا کا ہوتا ہے وہ قضا کا نہیں ہوتا۔ اور اس میں اس کانفرنس میں نہ جا کر، اور وہ بھی سعودی عرب کی ایما پر نہ جا کر، اگر یہ کہہ دیتے میری طبیعت خراب ہے تو کوئی مشکل نہیں ہونی تھی، میں بیمار ہوں یا ملکی مسائل ایسے ہیں یا ملک کے حالات اجازت نہیں دیتے میرے آنے کی، لیکن سعودی عرب کے کہنے پر وہ بھی وہاں جا کر آرڈر وصول کر کے اور پھر وہیں سے فون کر دینا میں نہیں آ رہا ہوں، چونکہ اس سے اسلامی دنیا تقسیم ہو رہی ہے، تو اس نے بہت برا اثر چھوڑا پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کے وقار پر، ہر چیز پر۔ ابھی انہوں نے مستحسن قدم اٹھایا ہے کہ وہاں چلے گئے ہیں، ظاہر ہے تلافی کسی حد تک ہوئی ہے لیکن کافی حد تک ہونا باقی ہے۔ وہ کانفرنس وہ اور موقع تھا، ابھی ایک ایسا دورہ ہے جو ایک لیڈر چلے گئے وہاں، اس وقت ایک بڑی کانفرنس ہو رہی تھی جس میں ان کو جا کر اچھا اپنا وقار بنا سکتے تھے۔ باہر کے پھر بھی بہت اچھا اقدام ہے، وہاں گئے ہیں اور ان کے ساتھ کسی حد تک ان مسائل کو معتدل کرنے کی کوشش کی ہے، عالمی سطح پر اچھا پیغام ہے یہ۔ اور ساتھ ہی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے وہاں جا کر کہ اس کانفرنس میں نہ آنا غلطی تھا، یہ مانا انہوں نے ملیشیا میں ہی پریس کانفرنس میں یہ تسلیم کیا ہے کہ اس کانفرنس میں نہ آنا بہت بڑی غلطی تھی جو ہم سے ہوئی ہے، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس وقت کچھ لوگوں نے ہمیں کہا تھا کہ مسلم امت تقسیم ہو رہی ہے، اور یہ تاثر بھی غلط تھا تقسیم کا، یہ بھی فرمایا انہوں نے۔ اور میں نے کئی دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ چونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی ایک خوبی یہ ہے کہ سیاستدان نہیں ہے، یہ اگر یہ سیاستدان ہوتے تو ایسی اعتراف اقرار کہیں بھی نہ کرتے۔ انہوں نے دونوں باتیں کہا کہ نہ آنا بھی غلطی تھا، اور جن کی ایما پر اور جو دلیل انہوں نے دی تھی کہ مسلم امت تقسیم ہو رہی ہے وہ بھی غلط تاثر تھا، کوئی مسلم امت تقسیم نہیں ہو رہی تھی، یہاں ایک اچھا کام ہونے جا رہا تھا اور ہمیں انہوں نے خواہ میں انہوں نے ذلیل کیا یہاں پر، یہ بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے وہاں۔ دوسری جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ چونکہ ایک اور عالمی لیڈر جو اس ماجرا سے نالاں ہوئے تھے بہت سخت، اور جنہوں نے اصل وجہ بھی بتا دی کہ یہ کیوں نہیں آ رہے، ترک صدر تھے رجب طیب اردوان، وہ پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں، ذرا 14 فروری کو پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں۔ اور یہ دونوں بہت اچھے کام ہیں کہ دنیا کے جو مسلم ممالک ہیں اور عالمی لیڈر ہیں، جن ممالک کی ایک عزت آبرو ہے، ایک ساکھ ہے، وہ آپ ایک ایسے ملک کے ایما پر جس کے حکمران اوباش ہیں اور غیر سنجیدہ ہیں اور مسلم امہ کو تقسیم کر کے اور ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کے کہنے پر ترکی جیسے ملک سے بگاڑ لینا جس کے ساتھ تاریخی تعلقات تھے۔ ظاہر وہ بھی اس کانفرنس میں نہ جانے کی وجہ سے ترک صدر نے کہا تھا کہ انہیں سعودی عرب نے منع کیا ہے، اور سعودی عرب نے یہ دھمکی دی ہے کہ ہم تمہارے ملازمین سارے نکال دیں گے، جس وجہ سے یہ نہیں آئے۔ ظاہر یہ ایک بڑی بات تھی۔ اب ترکی کے صدر کو بلا کر بھی ایک قسم کی اچھا، یعنی یہ مستحسن قدم ہے، قابل ستائش ہے، اور پاکستان کا وقار اس سے بڑھتا ہے، بہتری آتی ہے۔ ظاہر بڑے ملک ہیں ترکی اور ملیشیا، ان کے ساتھ جب تعلقات ان کے قائم ہوں گے، تجارتی تعلقات، سیاسی تعلقات، عالمی اداروں میں پاکستان جو اس وقت کشمیر کے متعلق اور دیگر مسائل پر اپنی معیشت کے بارے میں رائے نہیں لے سکتا، FATF میں پاکستان کو چند ووٹ چاہیے تاکہ گرے لسٹ سے باہر آئے، وائٹ لسٹ میں آ جائے، بلیک لسٹ نہ ہو، اس میں یہی ملک بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ووٹ نہیں دیتے پاکستان کو، چونکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، ہمارے وزیر خارجہ ہیں وزیر خارجہ لیکن ان کی فعالیت ساری داخلہ ہے، وہ اندر پارٹی کے اندر اپنی طاقت بنانے میں لگے ہوئے ہیں وزیر خارجہ صاحب، تو ظاہر ہے کہ ان کی توجہ ہی نہیں ہے باہر کی طرف۔ وزارت خارجہ اپنے کام صحیح نہیں کر رہی، نہ کوئی بل پاس کروا سکے، نہ کوئی ووٹ لے سکے کسی عالمی، نہ
پریشر جو ان اداروں نے ڈالا ہوا ہے ان اداروں کا پریشر کوئی کم کر سکے ہیں، چونکہ ان کی ساری توجہ ملک کے اندر ہے۔ اس وقت جیسے میڈیا میں افواہیں پھیل رہی ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم جو ہیں ان کی ساکھ کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور یہ رائے بنتی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ہی کسی دوسرے شخص کو وزیر اعظم بنایا جائے، تو انہوں نے میک اپ ابھی سے شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے گھاگرا سلوا لیا ہے اپنا وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کا کہ یہ تو مجھے پہننا ہی پہننا ہے، چونکہ وہ پہلے سے کینڈیڈیٹ تھے اس کے، اور اب انہیں لگتا ہے تو وزارت خارجہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، خارجہ امور کی طرف، تاکہ پاکستان کی یہ ساکھ بہتر ہو۔ باہر کے یہ دو قدم بہت اچھے ہیں جو اٹھ رہے ہیں، اور امید ہے کہ ان کے نتیجے میں بہتری آئے گی۔ لیکن ایک قدم پاکستان کو اٹھانا پڑے گا، ورنہ یہ جو دو شخصیتیں ایک ملک میں یہ گئے ہیں اور دوسرے ادھر آ رہے ہیں، ان کے آنے سے پاکستان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر یہ ایک کام نہیں کرتے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان آل سعود سے اپنی دم کھولے۔ دم باندھی ہوئی ہے انہوں نے اپنی، پاکستانیوں نے، حکومت نے، حکمرانوں نے دم اپنی کس کے باندھی ہوئی ہے آل سعود کے ساتھ، اور آل سعود ایک مست وحشی کی طرح ہیں، ان کا نہیں پتا وہ کدھر جا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کیا کہلوانا ہے ان سے، اسرائیل نے کیا کہلوانا ہے۔ اس وقت پاکستان کے لیے ایک اور اہم ایشو ہے جو میں کشمیر کے حوالے سے عرض کروں گا کہ سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان کے لیے سعودی عرب بنا ہوا ہے کشمیر کے مسئلے میں۔ وہ ایک غیر سنجیدہ سیاست ہے اس وقت آل سعود میں۔ پہلے ان کے حکمران تھے اچھے میچور حکمران تھے آل سعود کے، کسی حد تک انہیں احساس تھا، کرتے تو تھے وہ بھی چھپ چھپا کے بہت کچھ، لیکن بظاہر انہوں نے ایک ساکھ اپنی بنائی ہوئی تھی۔ لیکن یہ موجودہ جو حکمران ہیں، خصوصاً ولی عہد، یہ حد درجے کا اوباش انسان ہے، اور اس نے پاکستان تسخیر کر لیا ہے، اور پاکستان کے لیے یہ دردسر بنا ہوا ہے۔ اگر ملائیشیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں تو سعودی عرب کے ساتھ جو اس وقت تعلقات ہیں کہ ان کے اشاروں پر سب کچھ کرتے ہیں، پھر ملائیشیا سے امید نہ رکھیں دوستی کی، پھر ترکی کے ساتھ امید نہ رکھیں، پھر ایران کے ساتھ نہ رکھیں، پھر روس و چین کے ساتھ بھی دوستی کی امید نہ رکھیں۔ اگر آل سعود کے ساتھ اس طرح سے جڑے رہے، آپ آل سعود سے اپنی سیاست کو آزاد کرائیں، ایک ملک کے طور پر ان سے رابطہ رکھیں جس طرح دیگر ممالک ہیں، جس طرح کویت ہے، جس طرح سے دیگر یمن کے ساتھ آپ کے روابط ہیں، اسی طرح آل سعود سے بھی رکھیں۔ لیکن موجودہ جو صورتحال ہے کہ ملک پورا آل سعود کے قدموں میں جا کے ڈال دیا ہے، ملک سارا ان کے سپرد کر دیا، ان کے فیصلوں سے ہم ملک چلائیں صرف ڈالروں کی خاطر اور پیسوں کی خاطر، اس میں پاکستان کی ہرگز مصلحت نہیں ہے۔ داخلی مسائل میں بھی اور خارجی مسائل میں بھی آل سعود سے نجات بہت ضروری ہے۔ یہ غلامی، امریکہ کی غلامی بھی بد ہے، لیکن بن سلمان کی غلامی بہت ہی ننگ ہے۔ یہ اس سے تو بہتر ہے کہ افغانستان کی غلامی کر لیں، اگر کرنی ہے، پڑوس میں ہے، افغانستان کی غلامی کر لیں۔ اب بن سلمان سے پھر بھی صورتحال بہتر رہے گی۔ اول تو غلامی کا راستہ ہی غلط ہے۔ غلامی کسی کی بھی ہو، اللہ کے علاوہ نہ کرو کسی کی۔ غلامی فقط خدا کی کرنی ہے، کسی بشر کی نہ کرو۔ آدمی آدمی کا غلام نہ بنے۔ اگر کوئی بہت ہی پاکستان کا خیرخواہ ملک ہے، چین کی بھی غلامی مت کرو۔ غلام نہ بنو، نہ بناؤ اپنی قوم کو۔ آزاد رکھو اور آزاد جیو، آزادی سے اپنا ملک سنوارو اور بناؤ۔ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی روابط رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔